الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو آج کے اس بابرکت دن میں مسجد میں آنے کی توفیق بخشی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. میرے دوستوں، گزشتہ کئی جمعوں سے اب حضرات کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا بیان چل رہا تھا. میرے دوستوں، آج آپ حضرات کے سامنے عظمت صحابہ کے اوپر میں اپنے معروضات پیش کروں گا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان کی جاتی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان کی جاتی، لیکن پچھلا مہینہ محرم الحرام ہونے کی وجہ سے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایک محرم الحرام کو ہوئی، جس کی وجہ سے میں نے اس موضوع کو شروع کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا انسان اس دنیا میں نہ آیا نہ آئے گا. میرے دوستوں، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا تعلق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے، اور ہمارا تعلق حسنین رضی اللہ عنہما کے ساتھ ہے. میرے دوستوں، مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق محبت لازمی چیز ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس طرح کی جائے، اس کا معیار کیا ہو. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس کو بیان فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتا دیجئے، آنے والے انسانوں کو بتا دیجئے کہ اگر تمہارا ایمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی طرح ہوا، اگر تمہارا ایمان عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی طرح ہوا، اگر تمہارا ایمان علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی طرح ہوا، اگر تمہارا ایمان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی طرح ہوا، تو فقد اہتدوا، پھر تو تم ہدایت والے ہو، پھر تو تم راہ راست پر ہو. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر ایسا نہیں ہے پھر تو یہ گمراہی ہے، پھر تو یہ ضلالت ہے، پھر تو یہ غلط راستہ ہے. گویا کہ ایمان وہی معتبر ہے جو صحابہ والا ہو. توحید پر ایمان ابو بکر صدیق والا، رسالت پر ایمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ والا، قیامت پر ایمان ابو بکر صدیق والا، دین پر ایمان ابو بکر صدیق والا.
تو ایمان وہی معتبر ہے جو صحابہ نے بتایا، جس کو صحابہ کر کے گئے، وہی ایمان معتبر ہے۔ کیوں؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ نے کیا کہا کہ نماز دن میں 5 وقت فرض ہیں۔ کتنے وقت؟ 5۔ رمضان المبارک کے روزے 30 فرض ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ زکوٰۃ 2.5% فرض ہے، کس نے بتایا؟ صحابہ نے بتایا۔ سال میں زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے، اور سال میں ذی الحجہ کے مہینے میں حج کیا جاتا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ اب اگر کوئی انسان کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں تو نمازیں 5 نہیں 6 پڑھوں گا، اپنے اوپر 6 نمازیں فرض کروں گا، 7 فرض کروں گا، 8 فرض کروں گا، تو آپ کہو گے یہ گمراہ ہے۔ پوری دنیا کہے گی کہ یہ شخص گمراہ ہے۔ کیوں؟ صحابہ نے صرف 5 وقت کی نمازوں کے بارے میں بتایا کہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ رمضان المبارک کے 30 روزے فرض ہیں، میں تو 30 کے بجائے 31 روزے فرض کروں گا اور 32 روزے فرض کروں گا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے روزے اپنے اوپر فرض کر لوں گا، آپ کہو گے یہ گمراہ ہے، یہ ضلالت والی بات ہے۔ کیوں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا بتایا کہ رمضان المبارک کے صرف 30 روزے فرض ہیں۔ اسی طرح حج زندگی میں 1 مرتبہ انسان کر لے، اس کے اوپر سے فرض ثابت ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان کہے کہ نہیں میں تو کئی بار حج کروں گا اور سارے فرائض حج میں سے کروں گا، تو آپ کہو گے وہ بھی گمراہ ہے۔ اسی طرح 2.5% زکوٰۃ فرض ہے۔ اب اگر کوئی انسان 2.5% کے بجائے 1.5% ادا کرتا ہے، 2% ادا کرتا ہے، یا آگے چل کر 3% ادا کرتا ہے، تو وہ بھی گمراہ ہے۔ کیونکہ جو طریقہ دین کا، اسلام کا، شریعت کا صحابہ بتا کر گئے وہی برحق ہے، وہی سچ اور وہی درست۔ پھر اگر ایک صحابی ہوتے تو آپ کہہ سکتے تھے کہ شاید وہ بھول گئے ہوں گے، 2 صحابی ہوتے تو آپ کہتے کہ شاید وہ بھول گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 صحابہ کو دنیا میں بھیج کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو پوری دنیا کے لیے چھوڑ۔ پھر اس پر کتابیں چھپی، آپ دیکھو بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی شریف ہے، ابو داؤد شریف ہے، اور ساری کتابوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال۔ کیوں صحابہ پر ایمان کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب قرآن آسمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، کس نے دیکھا؟ صحابہ نے دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے، صحابہ نے دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، صحابہ نے دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی پر چڑھے، صحابہ نے دیکھا۔ آج کوئی انسان کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں۔ آج کوئی انسان کہے کہ میں حدیثوں کو نہیں مانتا، آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوگی۔ اگر ہم بیچ میں سے صحابہ کو ہٹا دیں تو قرآن نہیں رہے گا، حدیث نہیں رہے گی، اور اسلام کی شریعت یہ ساری چیزیں جو ہم تک پہنچی ہیں، ان کے بیان کرنے والے کون ہیں؟ ان کے بیان کرنے والے وہی صحابہ۔ اب جہاں پر ہم بیٹھے ہیں، ایک مثال کے ذریعے میں اپنی بات کو سمجھاتا ہوں، جہاں پر ہم بیٹھے ہیں آج سے کئی سال پہلے جہاں پر مسجد جس وقت نہیں بنی تھی، لوگ آنے جانے والے جوتا پہن کر ادھر سے ادھر آتے جاتے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ لیکن جب اس جگہ پر مسجد کی بنیاد رکھ دی گئی، مسجد تعمیر ہو گئی، نمازیں ہونے لگی، اب اگر کوئی شخص جوتا پہن کر یہاں سے گزرے تو آپ کہو گے یہ بیوقوف ہے، اس کو پتہ نہیں، یہ جاہل ہے، یہ نااہل ہے، طرح طرح کی باتیں بناؤ گے۔ حالانکہ جگہ وہی ہے، جگہ نہیں بدلی،
بس ایک نسبت بدل گئی، پہلے یہ جگہ خالی تھی، آج اس جگہ کی نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے گھر کے ساتھ ہے۔ اسی طرح میرے دوستوں، جب ابو بکر صرف ابو بکر تھا، لوگ اس کو 1000 گالی دے دیتے، ہمیں کوئی برا نہیں لگتا، لیکن جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر صدیق اکبر بن گیا، اب اگر کوئی گالی دے، کوئی برا بھلا کہے تو اس کی زبان کھینچ لی جائے گی۔ یہ اسلامی تعلیمات کہتی ہیں۔ جب عمر صرف عمر تھا، عثمان صرف عثمان تھا، علی صرف علی تھا، لیکن جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر فاروق اعظم، علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اسد اللہ غالب بن گیا، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ذو النورین بن گیا۔ اب کسی بھی آدمی کو صحابہ پر کیچڑ اچھالنے کی ضرورت نہیں۔ اب اگر ایسے وقت میں کوئی صحابہ کو گالی دیتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے، تو در حقیقت وہ مسلمان ہے ہی، اس کا اسلامی تعلیمات سے کوئی واسطہ ہی نہیں، کیونکہ اب گالی دینا وہ صحابہ کے لیے نہیں ہوگا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کیوں کہ نسبت اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یہ صحابہ اکیلا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہم لوگ ہر مسجد میں ہر خطبے میں یہ پڑھی جاتی ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم، کہ جو شخص ان سے محبت کرے گا وہ ان سے محبت کی بنا پر ان سے محبت کرے گا، ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جو شخص ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض کی بنا پر ان سے بغض رکھے گا۔ تو میرے دوستو، یہ صحابہ ہیں جن کے ہم پیروں کے دھول بھی نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کی عظمت تو ظاہر ہے، اب صحابہ کرام کو یہ عظمت کیوں ملی؟ کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 27 جنگوں میں شریک ہوئے اسی وجہ سے یہ عظمت مل گئی، یا وہ مکے میں رہے اس وجہ سے، یا وہ مدینے میں رہے اس وجہ سے؟ نہیں، صرف اور صرف جب نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی تو ان کی عظمت اور بڑھ گئی۔ آپ دیکھیں قرآن کریم اس کے اوپر ایک گتا اوپر لگا ہوا ہوتا ہے، قرآن کریم کے ساتھ لگنے سے پہلے اس گتے کو آپ کسی بھی مفتی سے پوچھو گے وہ جواب دیں گے کہ اسے ہاتھ لگا سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں، لیکن وہی گتا جس کی کوئی حیثیت نہیں قرآن کریم کے ساتھ مل جاتا ہے، اب اگر کسی مفتی صاحب سے پوچھو گے تو فوراً جواب دے گا کہ نہیں، بغیر وضو کے اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ کیا کی نسبت قرآن کریم کے ساتھ ہے؟ تو میرے دوستوں، یہ نسبتوں کی وجہ سے عظمت بدل جاتی ہے، نسبتوں کی وجہ سے راستے بدل جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ اپنے باپ ابو بکر کو بلاؤ کہ آ کر میرے مصلی پر نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، میرے ابا کی طبیعت خراب ہے، وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہہ دیجئے وہ آپ کے مصلی پر نماز پڑھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہی فرمایا کہ اپنے ابا کو بلاؤ کہ میرے مصلی پر آ کر نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 3 مرتبہ یہی جواب دیا۔ اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میں کیا کروں؟ اللہ تبارک و تعالی ابو بکر کے علاوہ کسی کو میرے مصلی پر کھڑے کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ آج لوگ جاہل
ان پڑھ گوار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دیتے اور کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جبر کر کے خلافت قائم کیا. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کو حضرت ان کی جامع مسجد میں لوگوں نے گھیر لیا، پکڑ لیا، اور لوگ کہنے لگے کہ علی آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کو آپ کو لوگ مذاق کرتے، اب ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے کیونکہ آپ تو خاندان رسول میں تھے، ویسے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنو میرے دوستو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے، ہم خلافت کی باتیں کر رہے تھے، امارت کی باتیں کر رہے تھے، ہماری گفتگو کے دوران، ہماری بحث کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خاموش کر دیا. فوراً فرمایا کہ اے لوگوں سنو، ابو بکر کو بلا کر لاؤ تو میرے مصلے پر آ کر نماز پڑھو. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے دوست کو بتاؤ، نماز دین کا ستون ہے. اب جس دین کے ستون کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنا دیا، اور خلافت تو دوسرے نمبر کی چیز ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز میں امامت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم نے امارت کو خود بخود ابو بکر کے لیے چھوڑ دیا. میرے دوستو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. 17 نمازیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھائی. 15 نمازیں ایسی تھی جو بالواسطہ پڑھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. 2 نمازیں ایسی تھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں. آہٹ محسوس ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پر کھڑا کیا. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیچھے ہٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے ہٹنے نہیں دیے بلکہ اپنے پاس کھڑے کر لیے اور لوگوں کو بتا دیا کہ اے لوگوں، آج میری اقتدا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقتدا کرے گی. یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. میرے دوستو، آج چند لوگ گنے چنے جو کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو بکر ایسا تھا، ابو بکر ایسا تھا، ان کو ابو بکر کی عظمت کا پتہ ہی نہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کا پتہ نہیں. جس وقت امیر المؤمنین بنے